آگے انہوں نے حدیث عائشہ پیش کی. کیا کہیے؟ حدیث عائشہ. وہ جو کہتے ہیں نا بخاری شریف میں رمضان غیر رمضان میں, آج اس کی مختصر سی تھوڑی سی آپ بحث سن لیں تاکہ انشاءاللہ معاملہ کسی حد تک چل سکے. حضرت والا کے بارے میں پہلے یہ کہوں, حضرت والا عبارت پڑھتے ہیں مفتی صاحب, کہتے ہیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ. حضرت سلمہ بن عبد الرحمن پرسان سانی ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان. سوال وشو. حالانکہ آپ پوچھیں علماء سے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ. ہم عابد صاحب سے بھی یہی گزارش کریں گے جو گزارشات ہم نے کن سے کی تھیں, ویری صاحب سے, کہ آپ آئیں ہم آپ کو نحو صرف پڑھائیں گے, ہم آپ کو نحو صرف پڑھائیں گے انشاءاللہ. سمجھ آئے؟ اچھا اب حدیث شریف سنیں, بخاری شریف لائیں. اب حدیث شریف سنیں, بخاری شریف جلد اول صفحہ 154 درس بخاری. اس میں حدیث شریف کیا ہے, حدیث آپ سنیں جو ہے بیان کرتے ہیں. حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز رمضان کے اندر کیسی تھی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, 4 رکعتیں پڑھتے تھے مت پوچھ, پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور مت پوچھ کیسی وہ خوبصورت ہوتی تھیں اور کیسی طویل ہوتی تھیں, اس کے بعد 3 پڑھتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں, آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں. تو اما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عائشہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. یہ ہے حدیث شریف. ٹھیک. اب اس پر یہ کہتے ہیں دیکھو رمضان غیر رمضان میں کتنا آ گیا, صرف 11 رکعتیں, 3 رکعت. حالانکہ یہ 9 پڑھتے, یہ 11 بھی کہاں پڑھتے ہیں, بات سمجھ آئی؟ یہ پڑھتے ہیں 9 رکعت, 8 رکعت تراویح کے نام پر پڑھتے ہیں, 1 پڑھتے ہیں وتر. یہ تو 9 ہی پڑھتے ہیں نا, 11 کہاں پڑھتے ہیں. اچھا تو یہ دکھائی یہ روایت. اب اس روایت کے بارے میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے چند گزارش کروں گا, انشاءاللہ عقل والوں کے لیے کافی و وافی ہوگا. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف کا ترجمہ. ترجمہ کرنے والے ہیں داؤد راز صاحب. کون ہے؟ داؤد راز صاحب. داؤد راز صاحب ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور داؤد راز صاحب کون ہے؟ یہ ہیں غیر مقلدین کے مایہ ناز عالم محدث جنہوں نے بخاری شریف کے ان کا ترجمہ کیا ہے. دھوکہ دیکھے, گھور دھوکہ, مصیبت دیکھیں. نعمان ایسے نہیں چلا رہا. میں نے روایت پڑھی نا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان, حالانکہ عابد سلفی بھی خود اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضور کی نماز کیسی تھی. اب دیکھیے داؤد راز صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں. داؤد راز صاحب ان کے علمی ابا ہیں. حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیف کانت, مفتی صاحب کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان, کہ نبی علیہ السلام رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. کیا ترجمہ کرتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. یہ ترجمہ جی, کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. اب میں غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں یہ اس نے کہاں سے ترجمہ گڑھا ہے, یہ کتنی رکعتیں یہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے. جس کو کچھ بھی نہیں آتا نا, ہمارے تقریباً کشمیر کے ہر آدمی کو کیف الحال تو پتا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. جس کو کوئی عربی بھی پتا نہیں ہوتی وہ بھی کہتا ہے کیف حال کا, کہتا ہے نا. کیف کا کیا معنی ہے, کیسے, کیف الحال کیسے, کیف حال کا. حضرت کیف کا کیا ترجمہ کرتے ہیں, کتنی رکعتیں. کشمیر کا بچہ بھی جو عربی جملہ جانتا ہے, داؤد راز صاحب اس کو بھی گڑبڑ ترجمہ کر رہے ہیں. او کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے, او کیا مرنا نہیں ہے, کیا تمہیں قبر میں جواب نہیں دینا. کتنی مرتبہ دھوکے دڑیا کرو گے اور کب تک تمہاری دھوکے بازی چلے گی. اس کو پتا, وہ دیکھ لیں گے, اس کو کیا پتا عربی کا عام عوام. ہاں جی کیا فائدہ آیا تمہیں یہ دھوکہ دڑی کرنے سے. تو داؤد راز صاحب ترجمہ کرتے ہیں واہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بریکٹ میں کہتے ہیں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے. دھوکہ, گور دھوکہ, گور دھوکہ. تو یہ یاد رہا نا. داؤد راز نے یہ بخاری شریف کی شرح میں اس کی یہ دوسری جلد ہے اور اس کا ہے صفحہ 253. تو اس کے اندر انہوں نے کر دیا ہے اور بہت گڑبڑ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ایک. اب سنیں یہ جو حدیث عائشہ ہے نا, یہ انہوں نے بیان کی. اس حدیث عائشہ کے اندر رکعات کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جا رہا, بلکہ کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, کیفیت کے بارے میں. کیسی تھی. اس نے غلط ترجمہ کر دیا ہے, اس نے دھوکہ دیا امت کو.
آگے اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان، تہجد رمضان غیر رمضان میں پڑھا جاتا ہے، اور تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، معلوم و تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں۔ آگے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز تنہا پڑھتے تھے، معلوم یہی ہو رہا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تنہا پڑھتے تھے، اور یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھنے کے بعد پہلے سوتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، یہ ساتھ ہی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ کتنا پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو تمہارا تو اس حدیث پر بھی عمل نہیں، بات سمجھ آئی؟ تمہارا تو اس حدیث شریف پر بھی عمل نہیں۔ آگے چلی، آگے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ حدیث عائشہ پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ کنہوں نے؟ یہ کتاب ادھر، کنہوں نے کلام کیا ہے؟ محدثین کرام نے، میں نے کلام نہیں کیا، رکھ دیں، محدثین نے کلام کیا ہے۔ کیا کلام کیا ہے؟ یہ مفتی عمر امین الہی صاحب کی کتاب سے سہولت کے پیش نظر میں یہی سے پڑھ رہا ہوں، حضرت والا نے نقل کیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بہت سے اہل علم کے لیے دشواری کا سبب بن گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے حضرت عائشہ کی حدیث کو مضطرب ہی قرار دے دیا۔ فتح الباری۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں کہتے ہیں اہل علم کا ارشاد ہے حج کے مسئلے میں اور رضاعت کے مسئلے میں اور حضور کی رات کی نماز کے مسئلے میں اور مسافر کی نماز کے مسئلے میں حضرت عائشہ سے اضطراب ہوا ہے۔ آگے چلیے، علامہ نووی شافی فرماتے ہیں، یہ نووی شرح مسلم، حضرت عائشہ کی حدیث کے اختلاف و اضطراب کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ سے اضطراب ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں سے اضطراب ہوا ہے۔ آگے عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلدوں کے بڑے مولوی صاحب، ان کا بھی حوالہ پیش کیا ہے۔ عون المعبود سے مفتی صاحب نے حوالہ پیش کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں ترجمہ، بہرحال حدیث عائشہ میں اختلاف و اضطراب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہی سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں سے واقع ہوا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کا متن مضطرب ہے۔ کیا ہے جی؟ مضطرب کس کو کہتے ہیں؟ مضطرب کہا جاتا ہے، یہ میں نے ترجمے ان عبارات کی پیش کر دیے ہیں، مضطرب کہا جاتا ہے اضطراب، یعنی ٹکراؤ۔ کیا ہو جی؟ ایک ہی روایت کے ہوں مختلف طرق، اور ایک طریق ایک بات بتا رہا ہو اور دوسرا دوسری۔ اگر اس حدیث کے اندر یہ ہوتا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو ٹکراؤ کی بات نہیں تھی، لیکن اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتی ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، حسر آ گیا نا، 11 رکعت سے زیادہ۔ حالانکہ دوسرا مسئلہ آپ دیکھیں، اسی بخاری شریف کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے 13 رکعت بھی، کتنی؟ 13 رکعت، ٹھیک۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے 7، 9 اور 11 بھی دوسری جگہ مروی۔ تو یہاں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، اور اسی بخاری شریف میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہیں؟ 13، 7، 9۔ 13 کی روایت بخاری شریف جلد اول صفحہ 156 کتاب التہجد، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 7، 9 یہ بھی ہے جلد اول صفحہ 153، یہ کتاب التہجد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں اسی حدیث کے آس پاس آگے پیچھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے 13 بھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے 7 اور 9 بھی۔ یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھ، اور وہاں اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں 13 اور 7 اور 9۔ تو ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ ارے ہوا نا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو روایت مضطرب المتن ہو جائے گی، اور اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر وتر کے 12 رکعت بھی مروی ہے۔ کتنی؟ 12 رکعت بھی مروی ہے۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر اضطراب ہوا ہے، تو اس مضطرب المتن روایت سے احتجاج نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، بلکہ خود بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور ان محدثین نے کہا ہے۔ ایک بات، چلیے آگے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیے ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور غیر مقلدوں کو بھی دعوت دیکھتا ہوں، اگر ابھی تک کی باتیں سمجھ نہیں آئیں، چلو اسی بات پر غور کر لو، انشاءاللہ امیدیں سمجھ آ جائے گی۔ اگر تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، مجھے بتاؤ تراویح کے تہجد کی ایک ہی روایت تراویح پر فٹ ہوگی یا ساری حدیثیں فٹ ہوں گی؟ بتائیے نا۔ اگر تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، پھر تہجد کی ایک ہی حدیث تراویح پر فٹ ہوگی یا ساری حدیثیں فٹ ہوں گی؟ ساری حدیثیں فٹ ہوں گی نا۔ جب ساری حدیثیں فٹ ہوں گی، اب اسی بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام 12 بھی پڑھتے تھے، اب اسی بخاری شریف میں 13 کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اسی بخاری شریف میں 7 اور 9 کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور جب تہجد کی تمام روایت کس پر فٹ ہوں گی؟ تراویح پر فٹ ہوں گی، تو معلوم ہوا تراویح پھر بھی 8 نہیں رہے گی، 12 بھی ثابت ہو جائے گی تمہارے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے اگر 7 میں تم 1 رکعت وتر مانو تو 6 ہو جائے گی، اگر 3 رکعت وتر مانو تو
4 ہو جائے گی. اگر 9 کے اندر تم 1 رکعت مانو تو 8, اور اگر 3 مانو تو 6 رکعت ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے 6 یا 4 یا 12 رکعت بھی تمہیں ماننی پڑیں گی. تو اس اعتبار میں بھی تراویح صرف 8 نہیں رہتی بلکہ یہ تعداد بھی اس کے اندر. اسی نقطے پر آپ غور کریں کہ اگر تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے, پھر تراویح کے بارے میں تہجد کی صرف ایک حدیث فٹ نہیں ہوگی, پھر تہجد کی تمام حدیثیں تراویح پر فٹ ہو جائے گی, تب بھی تمہاری دال نہیں گل سکتی اور تب بھی صرف 8 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی, یہ بات بھی آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی. آگے چلیے, پھر اس حدیث شریف پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام راتوں کی نماز بیان کر سکتی ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نکاح تھے یا نہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ایک گھر والی کے پاس, ہماری ماں کے پاس گزارتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی رات کا تو بیان کر سکتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ان کے پاس تھے. دیگر ازواج مطہرات کا اما عائشہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ ایک. دوسری بات کہ بہت سارے وہ سفر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کے بغیر کیے ہیں, تو ان راتوں کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیسے کر سکتی ہیں؟ اور تیسری بات, اب جو مختصر سی راتیں دیگر ازواج مطہرات کے علاوہ اور سفر کے علاوہ جو مختصر راتیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اما عائشہ, اس کو اٹھا دینا, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزری ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ اما عائشہ کے پاس گزری ہیں, ان کے بارے میں بھی حدیث شریف ملاحظہ فرمائے. یہ ہے مسلم شریف. کیا ہے جی؟ آج سنو, آج سنتے چلے جاؤ, آج ہم تمہیں بتائیں گے. یہ ہے مسلم شریف. اس مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, ترجمے والی, اور ترجمہ ہے وحید الزماں کا. وحید الزماں پکا غیر مقلد تھا اور ان کے فرقے کا آدمی تھا. یہ آج اس کا انکار کرتے ہیں اور آج بتاتے ہمارا نہیں ہے. تم انکار کرو, حوالہ جات لانا ہماری ذمہ داری, تمہارا آدمی ہے. آپ کو پتا ہے کتنے دھوکے بازی کرتے ہیں؟ جب بتانا ہوتا ہے نا ہماری علم حدیث میں تحقیق, اور لوگوں کے سامنے بتانا ہوتا ہے ہماری خدمات, چلاتے وحید الزماں ہمارا ترجمہ کیا حدیث کی کتابیں. جب ہم ان کے مسائل پیش کرتے ہیں نا کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. ہاں تجربہ کریں, ہم ان کتابوں سے دکھائیں. جب روایت آتی ہے, بات آتی ہے کس کی؟ خدمات پیش کرنے کی, تو ہمارا ہے. اور جب آتی ہے مسائل کی تو ہمارا عجیب بات ہے, آپ تمہارا ہے. اور میں نے مناظرہ بٹوال میں بھی حوالہ پیش کر دیا تھا, کن کا ہے؟ ہاں ان کا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا جی, آگے چلیں. اسی کا ترجمہ ہے. یہ کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور وہ سامنے آڑی لیٹی رہتی. وحید الزماں کا ترجمہ ہے. پھر جب وطر رہ جاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگا دیتے, وہ وطر پڑھ لیتی. معلوم ہوا یہ یہاں پر ہے جی مسلم شریف کے اندر, اور باب کون سا ہے؟ باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم شریف میں. ٹھیک ہے جی, اس کا ترجمہ. معلوم ہوا جو راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزاری ہیں, ان راتوں میں بھی ہماری ماں سویا کرتی تھی, اور پھر جب وطر باقی رہ جاتے حضور ان کو جگا لیتے, پھر وہ وطر پڑھ لیتی. تو بھائی کچھ تو عقل استعمال کرو, روایات کو دیکھو کہ ایک وہ راتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر ازواج مطہرات کے پاس گزاری, وہ راتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں گزاری. اچھا وہ راتیں جو اما عائشہ ہی کے پاس گزاری, نبی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سویا رہا کرتی تھی, وہ اما عائشہ کیسے بیان کر سکتی؟ اسی لیے, اور چونکہ دیگر روایات بھی بخاری میں آتی ہیں, میں نے بتایا نا 7, 9, 12, یہ وطر کے علاوہ 12, تو ان سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں اضطراب ہوا ہے, اور محدثین کرام نے اس کا اضطراب بتایا ہے. دوسری بات, تب بھی کہو گے ایک ہی بات ہے, پھر تہجد کی تمام روایت تراویح پر فٹ ہوں گی, تب بھی تمہاری 8 ثابت نہیں ہو. تو یہ میں نے مختصر طور پر اس روایت کے بارے میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, پھر آپ آگے چلیں. اس حدیث شریف کے اندر کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. کس کے بارے میں؟ کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اس میں رکعات کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا, اور تمہارا داؤد راز گڑبڑ کر گیا ہے, غلط ترجمہ بتا گیا ہے, دھوکہ دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا غلط معنی بتا کر کے گمراہی پھیلانے کی وہ پوری سازش کر کے چلا گیا ہے. نمبر 2, اس میں رمضان غیر رمضان کے اندر پڑھے جانے والی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ صرف تہجد ہے. تراویح صرف رمضان کے اندر ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر سے پہلے سو جاتے تھے, تم ایسا نہیں کرتے ہو, لہٰذا یہ چیزیں تم کو شوبہ نہیں دیتی, اور تمہارا خود اس روایت پر عمل
نہیں ہے. تو یہ میں نے مختصر طور پر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ حضرات کے سامنے بحث کی ہے. الغرض اس روایت سے بھی ان کی دال نہیں گل سکتی. کیوں؟ نمبر ایک اس میں اضطراب ہوا ہے, اور نمبر دو اگر یہ تم کہتے ہو نہیں تراویح تہجد ایک ہی ہے اور یہ اس پر فٹ ہوگی, پھر تمام روایت اس پر کیا ہوں گی؟ فٹ ہوں گی. پھر صرف یہی نہیں ہوں گی, پھر تیسرا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے سوال کر سکتی ہیں, اس کا بھی تمہیں سوال جواب دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ان روایات کے بارے میں بھی لب کشائی کرنی پڑے گی جن میں 12 بھی آیا ہے, 7 بھی ہے, 9 بھی ہے, اور ساتھ میں یہ 3 باتیں بھی بتانی پڑیں گی. کیفیت کے بارے میں سوال ہے, رمضان غیر رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور وتر سے پہلے سحر کرتے تھے, تمہارا کوئی اس پر عمل نہیں ہے. پھر بھی شور کہ ہم تو بخاری کی روایت کو مانتے ہیں. تو یہ مختصر طور پر میں نے اس روایت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے. لہٰذا اس روایت سے تمہارے یہ مسائل ثابت, یہ کاغذ دینا, تمہارے یہ مسائل ثابت نہیں ہو سکتے. تو یہ میں نے مختصر طور پر کر دیا.